کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یہ تو حدیث قدسی ہے. اللہ کی رحمت کو امت کی طرف متوجہ کرنے کا اس سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ ہے نہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لاؤ. اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت متوجہ ہونے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ عذاب ہٹایا جاتا ہے مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے. حدیثیں ہیں، انہیں غور کرو. منتخب آدمی نے اس لیے کوشش کی ہے، اس مسجد کے فضائل جمع کیے ہیں، مسجد کے فضائل جمع کیے ہیں کہ امت کو اس پر لاؤ، امت کو اس پر لاؤ. اس لیے ابھی بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ دین کی بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے. دین کی بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے. پہنچانے کے تو بہت ذرائع ہیں، پہنچانے کے تو بہت وجہ ایسا کی بات کر رہا. اسی طرح سمجھتے تھے کہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے کہ ہم نے بات پہنچا دی ان کے کان میں، یہ عمل کریں نہ کریں. فرماتے تھے دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، اور دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے، پکی بات ہے. تو ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے باہر اپنے کان بند کیے ہوئے تھے آپ کی بات کے سننے سے، روئی سے کان بند کیے ہوئے تھے. آپ کی بات سننا نہیں چاہتے تھے، آپ کی بات سننا نہیں چاہتے تھے، کان کو بند کیا ہوا تھا روئی سے. خود فرماتے ہیں لیکن جو ہی مسجد میں قدم رکھا، فرماتے ہیں اندر قدم رکھتے ہی میرے دل نے تقاضا کیا کہ طفیل ان کی بات سننی چاہیے. جی ہاں، جس کی مسجد سے بھائی کیفیت کہ آپ کی بات سے نفرت بھی تھی، آپ کی بات کا خوف بھی تھا، اور مسجد میں داخل ہو کر اندر دل نے تقاضا کیا ان کی بات سننی چاہیے. میں کہتے میں نے کانوں سے روئی نکالی، آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کیا، اور قوم کو دعوت دے کر 80 خاندانوں کے تنہا ایک فرد 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا ہے. یہ مسجد سے بات لینے کی بات، یہ مسجد سے بات لینے کا اثر ہے. مسجد سے کی بات. اس لیے میں عرض کرتا ہوں ایک بات بہت ضروری کہ کوئی اگر اس بات سے اختلاف کرے تو ہمارا کام جھگڑنے کا نہیں ہے بلکہ سمجھانے کا ہے. سمجھاؤ ان کو اور اپنا عمل پیش کرو کہ یہ عمل ہے، جھگڑنے کے لیے نہیں. جھگڑا کرو کہ عمل کی تنفیذ جھگڑنے سے نہیں ہوتی، بلکہ عمل کی تنفیذ عمل سے ہوتی ہے. عمل کی تنفیذ عمل سے ہوتی ہے، باتوں سے نہیں. جی ہاں، کہ لوگوں کے سامنے محنت کے نتائج آئیں گے، اور محنت کا نتیجہ آدمی کو مطمئن کرتا ہے. بحث مباحث سے اتنا نہیں ہوتا. اس سے جی ہاں، دلائل فضائل تو اپنے لیے ہیں. دلائل فضائل کس کے لیے؟ اپنے لیے دلائل. جی ہاں، کہ خود اپنی بصیرت سے کام کرو اور کام کی عملی شکل پیش کرو. کام کی عملی شکل پیش کرو کہ عملی شکل کا جو نتیجہ ہوگا وہ لوگوں کو منشرح کر دے گا. ہاں، اور یہ بھی نہیں کہ لوگوں کو انکار کرنے کی وجہ سے خوش شک میں پڑ جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگ انکار کر رہے ہیں، ہم کیا کریں کہ جو انکار کر رہے ہیں انہیں انکار کرنے دو، اپنا کام یکسوئی سے کرتے رہو. ہاں، اس لیے فرمایا لا تکونوا امعۃ، کہ امع نہ بنو. کہ امع کیا کہ بھائی لوگ کریں گے تو ہم بھی کریں گے، کہ نہیں. حق اور باطل تو واضح ہیں دونوں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ واضح ہے. اس لیے حق کے ساتھ رہو، صحیح کے ساتھ رہو اور دوسروں کو مطمئن کرو. یہ میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ مسجد سے تربیت کا اور مسجد سے ایمان کی تقویت کا اور مسجد سے علم کے حاصل کرنے کا کیا تعلق رہا ہے سیرت میں. یہ اصل بات ہے. فرماتے تھے کہ اسی یقین پر پھر عبادات آئیں گی، اسی یقین پر عبادات آئیں گی، کہ اسی یقین پر عبادات آئیں گی، اسی یقین پر عبادات آئیں گی. کیونکہ جب ایمان مسجد سے لیا جائے گا تو پھر اور علم مسجد سے لیا جائے گا تو پھر عبادات بھی اسی یقین پر آئیں گی.
عبادات بھی اسی یقین پر آئیں گی کہ مسجد کے ماحول سے عمل میں کمال پیدا ہوتا ہے. جس آدمی اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ مسجد سے باہر نکل کر سنتیں نہیں پڑھ سکے گا یا نوافل چھوٹ جائیں گی، اس کو چاہیے کہ اس میں تاخیر نہ کرے بلکہ مسجد میں ہی ادا کرے. ہاں مسجد میں ہی ادا کرے سنتیں، نوافل کی کثرت کرے. ہمارے عملے میں نوافل کی کمی ہے، اس کی 2 وجہ ہیں. جی ہاں، ایک تو دنیاوی مشغولی اور کچھ وقت ملے تو کام کی مشغولی. کچھ وقت ملے تو کام کی مشغولی. جی ہاں، یہ دنیا کی مشغولی یا کام کی مشغولی. نوافل کا اہتمام نہیں کرتے اور رات کے قیام کا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ رات کا قیام یہ تو دعوت کے کام میں سب سے زیادہ مددگار ہے. سب سے زیادہ مدد جو ملے گی کام میں وہ رات کے قیام سے. کیونکہ رات کا قیام 2 چیزوں میں مدد کرتا ہے، ایک دعوت کے تقاضوں پر اور دوسرے بات کے واضح کرنے پر. بات کو واضح کرنے پر، دوسرے دعوت کے تقاضوں پر. جی کام کے تقاضوں پر مدد اور بات کے واضح ہونے پر مدد ملتی ہے رات کے قیام سے. یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں. اقوام وقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ 2 چیزیں ہیں قرآن میں کہ آپ رات کا قیام کا اہتمام کریں کہ اس سے آپ کو دعوت کی بات واضح ہوگی. سب سے زیادہ دعوت کی بات کو واضح کرنے والا عمل رات کا قیام. یہ فرمایا اقوام وقیلا یعنی ابی وقیلا کہ بات واضح ہو جائے گی، بات واضح ہو جائے گی. رات کے قیام سے علم کھلتا ہے. رات کے قیام سے، جی ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ علم میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، اور رات کے قیام سے گناہ جھڑتے ہیں اور نفس کچلتا ہے کہ نفس کے کچلے جانے سے آدمی پر حق واضح ہوتا ہے. جی ہاں، کیونکہ انسان سے، مسلمان سے حق کو چھپاتا ہے اس کا نفس، اور نفس کو کچلنے والا عمل سب سے بڑھ کر رات کا قیام ہے. جی یہ اشد وقع کہ رات کا قیام سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا ہے. اشد وقع، اشد وقع. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بیماری کے اور کمزوری اور تکان کے آپ رات کا قیام نہیں چھوڑتے تھے. صحابہ پر 1 سال تک رات کا قیام فرض کیا گیا. 1 سال تک تہجد صحابہ پر فرض رہی. فرض جیسے فجر کی نماز فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، اس طرح تہجد فرض رہی. 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کیا. 1 سال کے بعد 12 مہینے تہجد فرض رہی. عادی بنایا اس کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلنے والی جماعت اس کی تاکید فرماتے تھے کہ 2 کام تم زیادہ کرو گے تو تمہیں اللہ کے راستے میں مدد ملے گی، ایک رات کا قیام اور دوسرے قرآن کی تلاوت. یہ 2 چیزیں. اس لیے کہے میرے دوستو عزیزوں کہ عبادات میں کمال پیدا کرو 2 چیزوں سے، ایک مسائل کے علم سے، ایک فضائل کے علم سے. مسائل کے علم اور وعدوں کے یقین پر عمل کو لاؤ تو عمل میں ترقی ہوگی، اور مسائل کے علم پر عمل کو لاؤ تو عمل قابل قبول ہوگا. عمل کو قبول کرانا اس کا تعلق مسائل سے ہے، اور عمل پر وعدوں کا پورا کرانا اس کا تعلق وعدوں کے یقین سے ہے. اس لیے ہمارے یہاں تعلیم کا مقصد ہے وعدوں کے یقین میں کہ وعدوں کے یقین میں کمال پیدا کرنا، وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا، وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا. یہ تعلیم کا مقصد ہے کہ وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو.
لوگ اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، اسباب کے ماحول میں اسی کو سوچنا، اسی کو بولنا. جی ہاں، اور 2 مرتبہ جی چاہتا ہے کہ 2 مرتبہ اسے نکالا جاوے صبح شام کی تعلیم میں، صبح شام کی تعلیم کے لیے اسباب کے ماحول سے نکالا جاوے. کہ تعلیم کا حلقوں کا مقصد ہے اسباب کی اور شکلوں کی تردید اور وعدوں کا یقین، وعدوں کا یقین اور اسباب کی شکلوں کی تردید. یہ تعلیم کا مقصد تھا. یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کتاب پڑھ لیا کرو، تھوڑی دیر کتاب پڑھ لیا کرو، نہیں، بلکہ تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک کا جو وقت اسباب میں گزرا ہے کہ ان ساری شکلوں کی تردید کرو تعلیم میں بیٹھ کر. تعلیم کا حلقہ کس لیے ہے؟ شکلوں کی تردید کے لیے. کہ نہیں، ہم شکلوں سے نہیں پلتے، اللہ پالتے ہیں، اور یہ پلنے کے وعدے ہیں، یہ پلنے کے ضابطے ہیں. جی ہاں، صبح کی تعلیم میں صبح کو تعلیم کے بعد جاؤ اسباب کی طرف. اگر تعلیم کے بغیر اسباب میں جاؤ گے تو تم وعدوں کا یقین لیے بغیر جاؤ گے اسباب میں. تعلیم کے حلقوں سے اسباب میں جاؤ اور اسباب سے نکل کر پھر تعلیم کے حلقوں میں آؤ. یہ بات ہے، یہ تھی بات کہ تعلیم کا حلقے اس لیے قائم کرو تاکہ اسباب کی تردید ہو کہ نہیں، اس سے نہیں پلتے، اللہ پالتے ہیں، ہم پہ پالتے ہیں. یہ بات ہے. اس لیے دوستو عزیزو، یہ جو اعمال ہیں، چاہے یہ مسجد سے متعلق ہو چاہے مستورات کے لیے گھروں سے متعلق ہوں، یہ اعمال تربیت ہیں. یہ اعمال تربیت ہیں. کیونکہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس زمانے میں آپ کو ایسے پڑھے لکھے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے بھائی یہ مت کہو کہ یہی راستہ تربیت کا ہے، یہی راستہ تربیت کا ہے. یہ کام کرنے والوں کی بات پیدا ہو جائے گی. یہ مت کہو یہی راستہ ہے، یہ مت کہو یہی راستہ ہے. ہاں، جن کے دلوں میں صحابہ اکرام کے طریقے تربیت سے ہدایت کے یقین نہیں ہوتا، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یوں مت کو یہی راستہ ہے، یوں مت کہو کہ یہی راستہ ہے. اس سے باقی راستوں کا انکار ہو جائے گا. ہاں، حالانکہ باقی کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے جو صحابہ کے زمانے میں ہو اور اس زمانے میں وہ صحیح ہو. وہ ایسا کوئی بھی راستہ نہیں ملے گا، ایسا کوئی بھی راستہ نہیں ملے گا. باقی سارے راستے رواجی ہیں. جتنے دین کے شعبے ہیں وہ تو دور صحابہ کے مشابہ ہیں. اس سے یعنی اس سے دین کے شعبے مراد نہیں ہیں، اس سے رواجی طریقے مراد ہیں. اس سے رواجی طریقے مراد ہیں کہ رواجی طریقوں سے ہٹ کر سنت کے طریقوں پر آؤ. اس طرح آؤ سنت کے طریقوں پر. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یوں مت کہو بھائی یہی راستہ ہے. کہ راستہ تو یہی ہے، راستہ تو یہی ہے. جی ہاں، کیونکہ یہ سارے طریقے اگر تبلیغ والوں کے ہوتے تو کہا جاتا اور بھی طریقے ہیں. یہ تو صحابہ کے طریقے ہیں، یہ تو صحابہ کی سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے. گھر میں مستورات کے کیے جانے والے اعمال وہ براہ راست صحابہ کے زمانے کے اعمال ہیں، اور قرآن نے بھی ان اعمال کا ذکر کیا ہے. قرآن نے بھی ان اعمال کا ذکر کیا ہے. اعمال ذکر کیے، پھر صفات ذکر کی. عورتوں کے گھروں میں کیے جانے والے اعمال